بارے میں برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام کے بعد مقام افضلیت اللہ رب العزت نے اسی امت کے ایک فرد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور پھر درجہ بدرجہ یہ افضلیت و برتری رب تعالیٰ اور اس کے حبیب کی جانب سے تقسیم کی گئی۔ جس طرح بعض انبیاء ایک دوسرے پر فضیلت کا درجہ رکھتے ہیں اور اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، اور اس سے کسی کی شان میں تنقیص اور کمی واقع نہیں ہوتی، یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، اور اس میں بھی کسی کی شان میں کوئی کمی یا تنقیص واقع نہیں ہوتی۔ اگر کسی ایک کے افضل اور مجموعی طور پر برتر ہونے سے باقیوں کی توہین لازم ہوتی تو اللہ رب العزت نبیوں میں درجوں میں برابری رکھتا، اور یہ نہ فرماتا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور اب جب یہ مسلمہ ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ رسولوں میں بھی درجے مختلف ہیں، بعض انبیاء اور بعض رسول دیگر تمام رسولوں سے افضل اور برتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے افضل و برتر ہیں، اور حضور کو افضل ماننے میں حضرت آدم کی توہین نہیں ہے، حضور کو برتر ماننے میں حضرت موسیٰ کی توہین نہیں ہے، حضور کو برتر ماننے میں حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو تسلیم کرنے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجموعی طور پر سب سے افضل ماننے میں نہ تو حضرت عمر کی توہین ہے، نہ حضرت عثمان کی توہین ہے، اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ درجوں کا مختلف ہونا مختلف اعتبارات سے ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے کوئی صلاحیت و فوقیت و فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کسی کمال سے نوازا، اور وہ اپنے کمال میں یکتا و تنہا ہے، جو اس کی وجہ فضیلت ہے، لیکن مجموعی طور پر جب بات کی جائے تو پھر صرف ایک خوبی نہیں دیکھی جاتی، مجموعی طور پر افضلیت و برتری بتانے اور ظاہر کرنے اور ماننے کے لیے مجموعی طور پر سیرت کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ صرف سیرت کو دیکھا جاتا ہے بلکہ اس سیرت سے اسلام کو کتنا نفع اس ذات سے پہنچا، یہ نفع دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقے میں وجہ فضیلت و برتری نسب اور خاندان ہے، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں برتری اور فضیلت کی جو وجہ ہے، افضلیت کی جو بنیاد ہے، وہ خاندان یا حسب و نسب نہیں، وہ تقویٰ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ تمام اپنی اپنی جہت میں اپنے اپنے مقام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کی فضیلت کا، کسی کی اہمیت کا اور دین اسلام کے لیے کسی کی قربانیوں کا کوئی بدبخت ہی ہوگا جو منکر ہوگا، لیکن نفع اسلام جب دیکھا جاتا ہے
کہ اسلام کو کس نے سب سے زیادہ نفع پہنچایا، تو سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک طبقہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر پر اور سب سے افضل اور برتر مانتا ہے، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت حضرت ابوبکر صدیق کو افضل اور برتر مانتے ہیں۔ سیدنا آقا نامدار حضور سرور دو عالم علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملک شام کی جانب سفر پر تھے اور اپنا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کافی اٹیچمنٹ تھی، کافی گہری دوستی تھی۔ جب واپس پہنچے تو ابو جہل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو راستے میں ہی روکا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس راہب نے آپ کو دیکھا، آپ سے پوچھا، آپ کے خاندان کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس راہب نے ان سے کہا کہ مکہ میں ان قریب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم جو ہے وہ اس کے وزیر بنو گے۔ جب سیدنا صدیق اکبر واپس مکہ پہنچے تو ابو جہل سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق کو روکا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر ابو جہل کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ راہب سے ملاقات بھی کر چکے تھے، وہ نشانیاں بھی معلوم تھیں، تو اس سے پوچھا ابو جہل سے کہ کیا معاملہ ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے دوست محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اللہ کی، ایک خدا کی عبادت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تجارتی سامان رکھا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب ہوئے۔ آپ کا وہ مکالمہ مختصر احادیث و تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یا رسول کے اے رفیق آپ کیا کہتے ہیں اور میں کیا سن رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ کیا اس پر کوئی علامت، کوئی نشانی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کافی وافی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو راہب سے تم مل کر آ رہے ہو، جس نے ہماری علامتیں بتائی ہیں، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ راہب سے ملاقات شام میں ہوئی، یہاں ابھی کسی سے اس کا ذکر نہیں ہوا، اور شام سے سب سے پہلا قافلہ بھی ہمارا ہی پہنچا، تو ان تک کیسے خبر پہنچی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں معلوم ہے تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ وہ سب سے پہلا فرد تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادے سے باہر، یعنی حضور کے اہل و عیال سے باہر، یہ وہ پہلے فرد تھے کہ جو حضور پر ایمان لائے۔ اس سے پہلے اہل خانہ یعنی حضرت خدیجہ، حضرت سیدہ حضور کی صاحبزادیاں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ایمان لا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر لائے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ لائے ہیں، خواتین میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے۔ اب یہاں صرف آپ کو یہ پورا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک یعنی حضور علیہ السلام کا 63 ہجری میں وصال ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت فرمائی،
اور 63 برس کی عمر میں ہی حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 برس یہ چھوٹے ہیں عمر کے لحاظ سے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ جس وقت حضور نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، حضور کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لحاظ سے عمر کتنی ہوئی؟ 38 سال۔ اب ایک 38 سال کا معاشرے میں عزت رکھنے والا شخص وہ جب اسلام لائے گا تو وہ زیادہ نفع بخش ہوگا یا اس کے مقابلے میں جس سے مقابلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ہم نہیں پیش کرتے، مقابلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے حضرت علی کی ذات کو، وہ اس وقت ایمان لائے جس وقت ان کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ اب خود اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کر اسلام کی تبلیغ کرنے والا پہلے دن سے کون تھا، اور بعد میں وہ کون فرد تھا کہ جسے اللہ نے جو طاقت اور قوت عطا فرمائی، اس پر الزام معاذاللہ حضرت علی پر نہیں کہ وہ کم سن تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف فرمائی، لیکن بات حقیقت کی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے پہلے دن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور عملی طور پر انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ اب عملی طور پر خدمت کیسے کی؟ ہم عشرہ مبشرہ کے نام جانتے ہیں جو ہمارے یہاں عموماً مساجد میں لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں 10 افراد کے جنہیں حضور نے ایک ہی نشست میں آپ علیہ السلام نے ان کی زندگی میں ان کے سامنے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس عشرہ مبشرہ میں تقریباً 6 افراد ایسے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام لائے۔ ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی وزار بھی ہیں کہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام لائے۔ اس کے بعد ہم اسلامی ہیروز میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ حضرت بلال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آزاد کردہ غلاموں میں، یعنی وہ غلام کہ جنہیں آزاد کیا جا چکا تھا اور اسلام لائے تو ان میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور وہ جو غلامی کی حالت میں اسلام لائے ان میں سب سے پہلے حضرت بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا، ان کا جو کافر مالک تھا، وہ انہیں بڑی اذیتیں دیا کرتا تھا، اور رسول اللہ گزرا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، حضور کو افسوس ہوا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر افسوس فرماتے کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی اس دکھ اور تکلیف کو دیکھا تو صرف حضور کی خوشی کی خاطر اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولی قیمت میں خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آزاد کر دیا۔ یہ وہ مالی قربانیاں ہیں کہ جن کا ابھی آغاز ہوا، پھر یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا۔ کئی غلام مکہ میں ایسے تھے کہ جو ایمان لا چکے تھے، انہیں غلامی سے آزاد کرنے والی ذات حضرت ابوبکر کی ہے۔ کئی غلام اور کئی معاملات ایسے ہوئے کہ جہاں تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان حضور کے خلاف تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حرم مکہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، کافروں نے آپ کو گھیر لیا، اور قریب تھا کہ لوگ آپ پر، یہ کفار اور مشرکین قریب تھا کہ آپ پر معاذاللہ ہاتھ اٹھاتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جس وقت اسلام لانے والوں کی تعداد گنتی کی تھی، چند ایک تھے کہ جو اسلام لائے تھے، ابھی حضرت عمر بھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ ابتدائی زمانہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور کا دفاع کیا، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح حضور کے اوپر آ گئے کہ لوگ مارنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوٹیں لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ قریب تھا کہ آپ جاں بحق ہو جاتے، شہید ہو جاتے، لیکن آپ کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کفار مشرکین سے آپ کو چھڑایا اور آپ کو آپ کے گھر لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر لے جایا گیا، حضور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلنے والا پہلا سوال یہ تھا کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ تو یہ وہ جانثاریاں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. محض یہی نہیں، آپ ہجرت کا سفر دیکھ لیں، ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اٹھا کر دیکھ لیں. آپ جو ہیں وہ مکہ معظمہ میں حضور سرور دو عالم علیہ السلام کا دفاع آگے بڑھ چڑھ کر حضور کا دفاع کرتے دیکھ لیں، اپنا مال حضور کی بارگاہ میں قربان کرتے دیکھ لیں، مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام کرتے دیکھ لیں. غزوہ بدر کے جس میں بظاہر جو حقائق تھے ان کی روح سے یہ لگتا تھا کہ مسلمان آج سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، کہ 313 لوگ ہیں کہ جن کے پاس گنتی کی چند تلواریں ہیں، گنتی کے چند نیزے ہیں، تلواریں بھی کسی کے پاس پوری نہیں. لوگ ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر، ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر کفار سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور کفار مکمل اسلحے سے لیس ہیں، 1000 کی تعداد ہے. یہاں ایک شخص یعنی ایک کھجور 3 افراد میں تقسیم کی جا رہی ہے. کھانے کا اس قدر جو ہے وہ حال ایسا ہے کہ ایک کھجور 2 3 افراد تقسیم کر کے آپس میں ایک وقت میں کھا رہے ہیں. وہاں حال یہ کہ پورے لشکر کو کھلانے کے لیے اونٹ کے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں. کوئی مقابلہ نہیں تھا. اس مقابلے میں یقین تھا اور حقائق یہ بتا رہے تھے کہ آج مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی تھی، اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. لیکن اس میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ کافر جو ہیں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کریں گے تو رسول اللہ پر کریں گے، کہ 313 افراد ہیں، کتنے لوگ حضور کا دفاع کر دیں گے. آخر کو انہوں نے یہاں پہنچنا ہے. مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج مسجد عریش ہے، یہاں حضور کا خیمہ گاڑا گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خیمے میں سجدے میں گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے لگے. اس خیمے کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی صحابی ہمت نہ کر سکا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ بزدلی تھی، اس وجہ سے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنی ہے، کوئی عام کام نہیں ہے. تھوڑی سی بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دینا ہے. اس خطرناک موقع پر اگر حضور کی حفاظت کے لیے کوئی فرد واحد سامنے آیا تو حضرت ابوبکر کی ذات تھی. حضرت علی سے پوچھا گیا، آج ہم حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اے علی، لوگ آپ کو سب سے زیادہ بہادر سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ سے بھی زیادہ بہادر ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، میری نظر میں سب سے زیادہ بہادر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور خود وجہ بتاتے ہیں اور اسی معاملے کا ذکر کرتے ہیں کہ میدان بدر میں ہم میں سے کسی کی یہ ضرورت نہ تھی کہ وہ حضور کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتا. ابوبکر وہ واحد تھے کہ جو حضور کی حفاظت اس طرح کر رہے تھے کہ آپ اپنے خیمے میں تھے، یعنی رسول اللہ اپنے خیمے میں تھے، اور خیمے کے بعد تنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں. تو یہ محض چند واقعات نہیں ہیں، ان کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر گزری. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے کئی مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی نے عطا فرمائی. سب سے زیادہ مجھے اگر کسی نے نفع پہنچایا ہے مال کے اعتبار سے تو وہ ابوبکر ہیں، یہ حضور کے فرامین ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک کامیاب تاجر، مکہ مکرمہ میں کامیاب بزنس مین ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب ہجرت کا وقت آیا تو چند 100 دینار گھر میں موجود تھے، باقی سب غلاموں کو آزاد کرنے میں اور اللہ کے حبیب کے دفاع میں خرچ کیے جا چکے تھے. اپنا سب کچھ اٹھا کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی کام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤں، کوئی تو نیکی کا ایسا موقع ہو کہ جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤں. فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مال جمع کرنے کے لیے کہا، تو فرمانے لگے کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میرے وہ گھر کا آدھا مال اتنا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پورا مال بھی اس آدھے کے برابر نہیں ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ میں لے کر آیا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ چلو آج وہ موقع ہے کہ جب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤں گا.
فرماتے ہیں کہ میں خوشی خوشی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گٹھڑی باندھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیش کر دی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گٹھڑی لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے سوال کیا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا یہ جواب سن کر میں سمجھ گیا کہ میں ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہوں تو صدیق اکبر کی نیکی کبھی بھی صدیق اکبر سے کسی نیکی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب وہ ذات کہ جو اسلام کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، وہ ذات کہ جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما دیں کہ میں اس سے نیکی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ذات کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفر میں ہوں یا حضرت میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، وہ ذات اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل نہ ہو تو پھر اور کون ہو سکتا؟ تو اس لیے نامحرم اپنے عقیدے کو بالکل کلیئر رکھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ فضیلت اپنی جگہ ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کی وجہ سے دیگر تمام اصحاب پر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جب کبھی کہا جائے گا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے تو مجموعی طور پر یہی جواب بنے گا کہ مجموعی طور پر صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ہر ایک کی وجہ فضیلت ہے۔ مثال صرف ایک آخری بات عرض کر دوں کہ ایک مثال اگر ہم لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں اور حضور کی ایک صاحب ذاتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، تو اس بنیاد پر تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں کہ وہ حضور کے دو صاحب ذاتیوں کے شوہر ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنی اپنی جہت سے الگ الگ اگر ویوز سے دیکھا جائے تو ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی جہت کچھ نہ کچھ یکتائی اور تنہائی حاصل ہے کہ جس میں اسے فضیلت حاصل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مجموعی طور پر، جب مجموعی طور پر بات کی جائے گی کہ مجموعی طور پر سب سے افضل کون ہے تو پھر ایک ہی جواب ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو